بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے کچھ وصیت فرما دیجیے۔ آپ نے فرمایا کہ غصہ مت کیا کرو، غصہ مت کیا کرو۔ صحابی نے پھر یہی عرض کیا، آپ نے پھر یہی جواب دیا، غصہ نہ کیا کرو۔ بار بار صحابی یہی سوال کرتے رہے کہ مجھے کچھ وصیت فرما دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بار بار یہی جواب دیتے رہے کہ غصہ نہ کیا کرو۔ اس حدیث سے پتہ چلا کہ غصہ کرنا انسان کو بلا وجہ زیب نہیں دیتا ہے۔ غصہ کرنے سے انسان اپنے آپ کو بھی پریشانی میں ڈالتا ہے اور اپنے ماتحتوں کو بھی پریشانی میں ڈالتا ہے۔ غصہ کرنے سے انسان اپنی زندگی کو بھی اجیرن بناتا ہے اور دوسروں کی زندگی کو بھی اجیرن بناتا ہے۔ غصے کی حالت میں انسان سے غلط فیصلے صادر ہو جاتے ہیں، جس کا خمیازہ خود بھی بھگتتا ہے اور دوسروں کو بھی بھگتنا پڑتا ہے۔ غصے میں انسان بے قابو ہو کر بہت غلط اقدام کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے خود بھی ہلاکت خیزیوں میں پڑ جاتا ہے، دوسرے بھی اس کی وجہ سے پریشان ہو جاتے ہیں۔ تو یہ غصہ ایک بدترین صفت ہے انسان کے اندر، اگر اس کو بیجا استعمال کیا جائے۔ غصہ آنا ایک فطری چیز ہے، ہر انسان کو غصہ آتا ہے، لیکن غصے کا استعمال کرنا یہ سیکھنے کی چیز ہے۔ کہاں غصہ ہمیں جائز ہے کرنا اور کہاں غصہ ہمیں جائز نہیں ہے کرنا۔ اب یہ نہیں کہ غصہ آ گیا تو فوراً اس کو اپنے جو بھی ذہن میں آیا وہ بولنے لگے، یا جو بھی آپ کو اقدام کرنا تھا اس اقدام کو آپ نے کر دیا، تو یہ غصے کا بہت ہی بیجا استعمال ہے۔ عام طور سے انسان جب غصہ ہوتا ہے تو جاننے والوں سے ہی ہوتا ہے، تو جب جاننے والوں سے غصہ ہوتا ہے تو پھر اس کے تعلقات بگڑ جاتے ہیں۔ تعلقات بگڑ جانے کی وجہ سے وہ انسان خود ڈپریشن میں آ جاتا ہے، پریشانی میں آ جاتا ہے، الجھنوں میں پڑ جاتا ہے۔ اگر گھر والوں پہ غصہ ہوتا ہے تو گھر والوں سے جھگڑا شروع ہو جاتا ہے، تو اس سے خود اس کے اوپر نفسیاتی طور پر غلط اثر پڑتا ہے۔ اسی طرح جس پہ غصہ کر رہا ہے اس کے اوپر بھی نفسیاتی طور پر ایک دباؤ ہو جاتا ہے، اور وہ بھی دباؤ میں رہنے لگتے ہیں کہ آئے دن یہ بندہ غصہ ہی کرتا رہتا ہے۔ جب بھی گھر میں آتا ہے غصہ، جب بھی کسی سے ملتا ہے غصہ، جب بھی کسی سے ملاقات کرتا ہے غصہ۔ غصے میں انسان گالیاں دینے لگتا ہے، غصے میں انسان جو ہے اپنی زبان کو بالکل قابو میں نہیں رکھتا، یہاں تک کہ بعض اوقات اتنے سوالات آتے ہیں ہم لوگوں کے پاس کہ اے مولانا صاحب کہ میں نے غصے میں طلاق دے دی، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو غصے میں انسان کیا سے کیا نہیں کر دیتا ہے، اور اپنی زندگی بھی برباد کر لیتا ہے، اپنے بچوں کی زندگی بھی برباد کر لیتا ہے۔ تو لہذا غصہ جو ہے اگر آئے تو اسے قابو میں رکھنا سیکھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ پہلوان وہ نہیں ہے جو دشمن کو پچھاڑ دے، پہلوان وہ ہے جو غصے کے وقت غصے پر قابو پا لے۔ تو پہلوان وہ نہیں ہے جو مد مقابل کو پچھاڑ دے، اصل پہلوان وہ ہے جو اس کا مد مقابل نفس ہے اس کو پچھاڑ دے۔ تو پہلوان تو دیکھیے جسمانی اعتبار سے جو ہمارا مد مقابل ہے، ایک انسان ہوگا، کوئی بھی ہو سکتا ہے، تو اسے پچھاڑنا کوئی کمال کی بات نہیں ہے، لیکن ہمارے دل میں جو نفس ہے اس کو پچھاڑنا کمال کی بات ہے۔ اس نفس سے مطمئن ہو جانا یہ انسان کی سب سے بڑی غلطی ہے، کیونکہ نفس سے کبھی بھی انسان کو مطمئن نہیں ہونا چاہیے۔ نفس برائی کا حکم دیتا ہے اور نفس کبھی بھی انسان کو جو خیر کی طرف لے کر نہیں جاتا۔ تو بہرحال غصے پر قابو رکھنا سیکھیں، اپنی زندگی کو بنائیں اور اپنے ماتحتوں کی زندگیوں سے نہ کھیلیں، ان کی بھی پرواہ کریں، اور خاص کر اپنے گھر والوں سے تو غصہ کبھی بھی نہ کریں۔ اگر آپ کو غصہ آ جائے تو پھر پہلا طریقہ یہ ہے غصے کو قابو میں رکھنے کا کہ آپ فوراً استعاذہ کر لیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیں، کیونکہ غصہ جو ہے شیطان کے اثر سے پیدا ہوتا ہے، اور جب آپ اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگ لیں گے شیطان سے تو غصہ انشاءاللہ آپ کا ختم ہو جائے گا۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ کو جب غصہ آئے تو فوراً وضو کر لیں،
وضو کرنے سے آپ کی قوت حرارت برودت میں بدل جائے گی اور انشاءاللہ غصہ بھی آپ کا ٹھنڈا پڑ جائے گا۔ تیسری صورت یہ ہے کہ اگر آپ کھڑے ہوں تو بیٹھ جائیں، بیٹھے ہوں تو لیٹ جائیں، تو اس سے بھی غصہ جو ہے کم ہو جاتا ہے، غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ یہ سب طریقے حدیث میں آئے ہیں، انہیں ہم جو ہے فالو کریں، اس کے ذریعے سے اپنے غصے کو قابو میں رکھنا سیکھیں، دوسروں کی عزت کا خیال کریں اور غصہ بیجا ہرگز اس کا جو ہے بیجا استعمال نہ کریں، کیونکہ اس سے اپنا ہی نقصان ہے، دوسرے کا اتنا نقصان نہیں ہے جتنا خود اپنے آپ کا نقصان ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری احادیث میں غصے سے بچنے کی تاکید فرمائی ہے، غصے سے بچنے کے طریقے بیان فرمائے ہیں، یہ اسی وجہ سے تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے اس صفت سے مغلوب نہ ہو جائیں، بلکہ اس صفت کو صحیح طریقے سے، جائز طریقے سے اس کا استعمال کریں۔ اگر ہم ایسا کریں گے تو انشاءاللہ ہمارے غصے سے کسی کو نقصان نہیں پہنچے گا۔ ویسے بھی غصہ پی جانے کے بہت فضائل ہیں، اللہ تعالیٰ ان بندوں کو پسند فرماتے ہیں جو غصہ پی جاتے ہیں، ایسے نیک کام کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ پسند فرماتے ہیں جو غصے کو پی جانے والے ہیں۔ احادیث میں آتا ہے کہ جو آدمی غصے کو پی جائے حالانکہ وہ غصے کو نافذ کرنے پر قدرت رکھتا تھا، تو اللہ تعالیٰ اس کو سب کے سامنے بلائیں گے اور کہیں گے تو جس حور عین کو چاہے منتخب کر لے۔ جبکہ دوسری حدیث میں آتا ہے کہ جو آدمی جس آدمی کو غصہ آتا ہے اور وہ غصے کو نافذ کرنے پر قدرت بھی رکھتا ہے لیکن وہ اللہ تعالیٰ کے لیے برداشت کر لیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کو سکون اور ایمان اور اطمینان سے بھر دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے لیے غصہ پینا سیکھیں، تو انشاءاللہ جب اللہ تعالیٰ کے لیے ہم غصے کو پئیں گے، اللہ تعالیٰ ہی کے لیے یہ کام کریں گے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دل میں سکون اور اطمینان بھی ڈالا جائے گا اور آخرت میں بھی اس کا انعام اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہمیں دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اس صفت ذمیمہ سے ہم سب کو محفوظ فرمائے اور ہمیں اچھے طریقے سے زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔